الرحیم. کل والا ٹیسٹ کیسا تھا؟ مشکل تھا؟ ہاں صحیح تھا. اوکے جی. دیکھیں کوشچن نمبر فرسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. A 40-year-old multiparous woman. Multiparous mean those women who has more than one child. ٹھیک ہے، اس کو multiparous کہتے ہیں. Complain of involuntary loss of urine. Involuntary loss of urine. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو بات یاد رکھے. کبھی کبھار فار ایگزامپل can't able، دیکھیں دو باتیں ہیں اس میں. ایک یہ ہے can't able to pass urine. ایک اس طرح کوشچن آتا ہے کہ اگر ایک فیمیل ہے یا میل میں بھی، یہ دونوں سیم ہے. اگر اس میں ایک بندہ ہے، اس ایگزام کے اندر ہے can't able to pass urine. The condition is urinary retention. اس کا نام کیا ہے؟ urinary retention ہے. ایک ہوتا ہے inability، ٹھیک ہے، inability to hold urine. اس کا مطلب یہ ہے وہ کنڈیشن جس میں بندہ یورین ہولڈ نہیں کر پاتا یا اس میں یورین ڈربلنگ ہوتی ہے، اس کو urinary incontinence کہتے ہیں. تو یہاں پہ اس کے لیے جو یوز ہوتا ہے that is called urinary incontinence. اس کا مطلب یہ ہے if someone cannot able to hold urine, the condition is urinary incontinence. اگر یورین پاس نہ کر سکے اس کو urinary retention کہتے ہیں. اب اس میں involuntary loss of urination ہے، اس کا مطلب اس کے اندر ایک قسم کی کیا ہے؟ incontinence ہے. اب دیکھ آگے کیا کہتے ہیں؟ associated with cough. cough کے ساتھ، laughing کے ساتھ اور lifting heavy weight or standing. ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ ہیوی ویٹ لفٹ کرے یا وہ کف کرے یا اس کو کانسٹیپیشن ہو یا اس کو وہ لاف کرے زور سے، یہ ساری وہ فیکٹرز ہیں جس سے انٹرا ایبڈومینل پریشر کیا ہو جاتا ہے؟ انکریز ہو جاتا ہے. اور جب بھی انٹرا ایبڈومینل پریشر بڑھ جاتا ہے وہ پیلوک مسل کے اوپر پریشر کریٹ کرتا ہے. اور وہ فیمیل جس کی پیلوک مسل پہلے سے ویک ہو تو اس کی یورینری بلیڈر میں ہولڈنگ یورینیشن کی کیپیبلٹی کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. تو دو بات یاد رکھیں، ملٹی پیرس وومن ہوگی اور اس میں یورینری انکانٹیننس ہوگی ان کنڈیشنز کے اندر جس میں انٹرا ایبڈومینل پریشر کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. وہ کف ہو سکتی ہے، وومٹنگ ہو سکتی ہے، کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے، لافنگ ہو سکتی ہے، مطلب لفٹنگ ہیوی ویٹ ہو سکتا ہے. یہ ساری فیکٹر اس میں آ سکتی ہے. اس کو ہم اسٹریس انکانٹیننس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسٹریس انکانٹیننس. دا اسٹرانگیسٹ پیلوک مسل، مطلب وہ مسل جو پیلوک کیویٹی کے اندر بہت سارے آرگن کو سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لیویٹر اینائی مسل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیویٹر اینائی مسل. یہ بھی یاد رکھے لیویٹر اینائی از دی اسٹرانگیسٹ پیلوک مسل آف دا ہیومن باڈی. ایکچولی اس میں جو فیمیل ہے وہ کیا ہے؟ ملٹی پیرس ہے. اس کا مطلب جتنا نمبر آف پریگننسی زیادہ ہوگی اتنا پیلوک مسل زیادہ یوز ہوگی، اور زیادہ پریگننسی زیادہ ڈیلیوری کا مطلب یہ ہے کہ پیلوک مسل ود دا ٹائم بیکم اسٹرانگ اور ویک ہو جاتی ہے. تو پھر یورین کیپیبلٹی، ہولڈنگ کیپیبلٹی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کم ہو جاتی ہے. سو دیٹ از کالڈ اسٹریس انکانٹیننس. ٹھیک ہے. نیکسٹ، a 55-year-old uneducated P+4 with previous SVD is advised definitive treatment for menorrhagia. Her uterus is 12 weeks and mobile. Which treatment is best suitable for her? ہاں جی، اس میں ایبڈومینل ہیسٹریکٹومی ہے، یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن ہے، ویجانل ہیسٹریکٹومی ہے، میرینا ہے اور GnRH اینالاگ ہے. ہاں جی، اس میں کیا ہے؟ 45-year-old فیمیل ہے اور اس کو جناب پریویسلی اس میں جناب SVD ہے. واٹ از SVD؟ یہ نارمل ڈیلیوری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. NVD ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ فار مینوریجیا. واٹ از مینوریجیا؟ شاباش. دیٹ از ہیوی بلیڈنگ ڈیورنگ menstrual cycle. ہر یوٹرس از 12 weeks اینڈ موبائل. مطلب یہ ہے کہ 12 weeks اینڈ آف موبائل. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے مینوریجیا کی ٹریٹمنٹ کے لیے؟ ایبڈومینل ہیسٹریکٹومی، یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن، ویجینل ہیسٹریکٹومی، ہاں جی، میرینا یا GnRH اینالاگ دیں گے. شاباش. ہاں، اس میں جب دیکھیں بلیڈنگ ہوتی ہے نا، بلیڈنگ انسٹاپیبل بلیڈنگ اور رکتی نہیں ہے، تو ہم جو یوٹرائن آرٹری ہے ان کو ایمبولائز کرتے ہیں. اس میں یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن آتی ہے. آرٹری کو ایمبولائز کریں گے تو وہاں کی لوکل بلڈ سپلائی کو کم کریں گے.
اب فیمیل کو مینوریجیا ہے، عام ٹریٹمنٹ میں تو ہم چیزیں دے سکتے ہیں، لیکن اگر پریگننسی میں وہ اس کی بلیڈنگ نہ روکے تو یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن، اور دیٹ از آلسو بیسٹ ٹریٹمنٹ فار فائبرائڈس. فائبرائڈس کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ جس کو مایوماس کہتے ہیں، فائبرائڈس کے اندر بھی یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن. اس کا آنسر بی ہے. 36 ایئر اولڈ، ابھی ایم سی کیوز امپورٹنٹ ہے. 36 ایئر اولڈ G1P0 فار دا فرسٹ ٹائم پریگننٹ، بٹ اس کی بچے ابھی تک نہیں ہے. پیریٹی 0 ہے اور G1 مین گریویٹی 1 ہے. with a history of SLE, systemic lupus, erythematosus at 36 week gestational age, present with headache, right upper quadrant pain. She is admitted and found to have pulse rate BP 165 by 100 and 170 by 105, which testing twice 6 are apart. دو اوکیجن پہ اس کی بی پی چیک کی گئی اور ایک دفعہ 165 بائی 100 پھر 170 بائی اس طرح کچھ آ رہے. اس کا مطلب کہ بی پی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ایز ویل ایز پروٹین یوریا ہے، اس کی جو یورین ٹیسٹ ہے اس میں +3 پروٹین یوریا ہے. واٹ از دا موسٹ لائکلی ڈائگنوزس؟ اس کا ڈائگنوز ہے پری کلامشیا. یہ کیا ہے؟ پری کلامشیا. پری کلامشیا کے اندر 3 چیزیں یاد رکھیں. جی ایس اسٹینڈ فار جسٹیشنل ایج. Gestational age should be more than 20 weeks. Pregnancy age 20 weeks سے زیادہ ہونی چاہیے. نمبر 2، اس کے اندر بلڈ پریشر کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ ہونا چاہیے. اور نمبر 3، اس کے اندر پروٹین یوریا ہونا چاہیے. پروٹین یوریا مین اپیئرنس آف پروٹین ان دا یورین +3 ڈپسٹک +4 ڈپسٹکس. یہ 3 باتیں جب بھی کسی فیمیل میں آ جائیں، think about what answer is pre-eclampsia. اس کے ساتھ اگر فٹس آ جائے، سیزرز آ جائے، اس کو ایکلامشیا کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایکلامشیا. تو یہاں پہ اس کا آنسر تو پری کلامشیا ہے. ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. کبھی کبھار ایگزامینر پوچھتا ہے واٹ از دا ٹریٹمنٹ نیکسٹ ان دس آپشن ان دس پیشنٹ. سیم آپشن پہ اگر ٹریٹمنٹ پوچھی جائے، ہمیشہ یاد رکھے اسی پیشنٹ کو ہم دیں گے میگنیشیم سلفیٹ. کیا دیں گے؟ میگنیشیم سلفیٹ ٹو پریونٹ دا آنسٹ آف فٹس، تاکہ اس میں سیزر نہ جائے. کیونکہ ایک دفعہ جب ہم نے بی پی چیک کی وہ 165 میں تھی، پھر 6 گھنٹے کے بعد بی پی چیک کی تھی تو 165 سے 170 پہ گئی تھی. تو جب ایک بی پی بڑھتی جا رہی ہے، اٹس مین دا پری کلامشیا از گوئنگ ٹورڈ ایکلامشیا. تو MgSO4 should be given prophylactically to prevent the onset of seizures. یہ بھی ایگزام میں آتا ہے. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ. اگر اس میں یہ کوشچن اگر بی پی دونوں اوکیجن پہ ایک جیسی تھی، 165 یا 160 آ جائے، پھر کم آ جائے، تو پھر ہم کیا دیں گے؟ اگر بیٹا بلاکر پوچھے تو لیبیٹالول دیں گے. کیا دیں گے؟ لیبیٹالول. پورٹنٹ ویسو ڈائلیٹر پوچھے، ہائیڈرولازین دیں گے. اور الفا میتائل ڈوپا بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ بیسٹ اینٹی ہائپرٹینسو ان پریگننسی لیبیٹالول، ہائیڈرولازین، نائٹروپروسائڈس اینڈ انادر از الفا میتائل ڈوپا. یہ سارے سیف ڈرگز ہوتے ہیں. لیکن بی پی اگر ورسن ہوتی جا رہی ہے، انکریز ہوتی جا رہی ہے، اٹس مین دا پیشنٹ از گوئنگ ٹورڈ فٹس. ان فٹس کو پریونٹ کرنے کے لیے پروفائلیکٹیکلی کیا دیں گے؟ MgSO4 دیں گے. دیٹ از میگنیشیم سلفیٹ. نیکسٹ، وچ آف دا فالوئنگ ڈرگ موسٹ کلیئرلی ڈیکریز کمبائنڈ OCP ایفیکیسی؟ سیفکزائم، زیترومائسین، سپروفلاکسسین، ڈاکسائسائکلین اینڈ ریفامپیسین. Answer is rifampicin. Why? Rifampicin is a cytochrome P450 inducer. ہمارے لیور کے اندر انزائمز ہوتے ہیں. OCP کا مطلب کیا ہے؟ اورل کمبائنڈ اورل کنٹراسیپٹیو پیلس. اس کی وجہ سے ہم پریگننسی کو پریونٹ کرتے ہیں. لیکن OCP جو ہے اگر فیمیل لیتی ہے تو اٹ از میٹابولائزڈ بائی دا لیور ویری سلولی. تو جتنا OCP زیادہ دیر تک باڈی میں رہے گی اتنا اس کا ایفیکٹ بھی زیادہ رہے گا. اب ریفامپیسین اگر ساتھ کوئی فیمیل لے رہی ہے OCP کے ساتھ فار دا ٹریٹمنٹ آف TB، تو ریفامپیسین کیا کرتا ہے؟ یہ سائٹوکروم P450 کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. اور جتنا وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہوں گے تو ریفامپیسین جو ہے OCP کی ڈیگریڈیشن کیا کرے گی؟ زیادہ کرے گی. تو OCP کا جو ایفیکٹ ہے باڈی کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ کم. اس لیے OCP if used along with rifampicin in spite of OCP there is a high chance of pregnancy. اس کا آنسر جو ہے وہ ریفامپیسین ہے. A 24-year-old G2P1A0 had last menstrual period 9 weeks ago. She present with bleeding and passage of tissue per vagina. Bleeding is associated with lower abdominal pain. پھر سے last menstrual period اس کی 9 ہفتے پہلے آئی تھی.
اٹس مین کہ ریسنٹلی شی از پریگننٹ، وہ کیا ہے؟ پریگننٹ ہے۔ پریگننسی میں اگر ویجینل اسپاٹ آ جائے، اسپاٹنگ کا مطلب بلیڈنگ، ویجینل بلیڈنگ ود لوور ایبڈومینل پین، موسٹ لائکلی ایکٹوپک پریگننسی۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ ایکٹوپک پریگننسی۔ یہاں پہ یاد رکھیں فار ایگزامپل دس از فیلوپین ٹیوب، فیلوپین ٹیوب کے ساتھ نیچے کیا ہوتا ہے؟ دیٹ از یوٹرس، یہ یوٹرس ہے۔ یہاں پہ سپرم سیل اور اووم یہ آپس میں میٹ کر دیتے ہیں، اووم پلس سپرم سیل، اور اس کی ریزلٹ میں جو زائگوٹ بنے گا اس کی امپلانٹیشن کہاں پہ ہونی چاہیے؟ یوٹرس کے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ زائگوٹ یوٹرس کی بجائے ٹیوب کے اندر امپلانٹ ہو جائے تو اس کو ہم ایکٹوپک پریگننسی کہتے ہیں۔ تو اگر زائگوٹ انڈومیٹریم تک آ ہی نہ جائے تو پھر پریگننسی کے ہوتے ہوئے بھی یہاں سے سپاٹنگ ہوگی، جو انڈومیٹریل ٹیشو ہے وہ شیڈ ہوتی جائیں گی کیونکہ وہ ایپیتھیلیل سیل ہے۔ تو جب بھی پریگننسی کے اندر بلیڈنگ کے ساتھ لوور ایبڈومینل پین آ جائے اور بیٹا ایچ سی جی کیا ہو؟ ریز ہو، تھنک اباؤٹ ایکٹوپک پریگننسی۔ یہاں پہ جو ڈرگ دیتے ہیں ایکٹوپک پریگننسی کے اندر دیٹ از میتھوٹریکسیٹ، کیا دیں گے؟ میتھوٹریکسیٹ۔ یہ جو ہے یہ پرولیفریشن آف دا سیل کو کم کرے گی، اور یہاں پہ جو ٹیشوز پہلے سے بنی ہے اس کو ہم نے پھر باہر نکالیں، کیونکہ بچہ جو ہے وہ ٹیوب کے اندر گرو نہیں کر سکتا۔ اگر بچہ تھوڑی دیر تک گرو کرتا بھی جائے تو ٹیوب اس کو آکوپائی نہیں کر سکتا، ایک وقت آئے گا اٹ کین کاز ٹیوبل رپچر، اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ ٹیوبل رپچر ہو سکتا ہے۔ تو میتھوٹریکسیٹ دے سکتے ہیں، اگر میتھوٹریکسیٹ نہیں تو آخر میں ہم ڈی اینڈ سی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، آرگینوجینیسس از کمپلیٹڈ ایٹ، ہاں جی آنسر از 8 ویک آفٹر اوویلیشن۔ آرگینوجینیسس بچے کے اندر، اب دیکھیں 3rd ویک سے لے کے 8ویں ہفتے تک بچے کی کیا بنتی ہیں؟ آرگنز بنتی ہے۔ اس پیریڈ کو ہم ایمبریولوجیکل لائف میں آرگینوجینیسس پیریڈ کہتے ہیں، اور یہ بھی ایگزام میں آتا ہے کہ جب بچے کی پریگننسی میں 8 ہفتے ہو جاتے ہیں اس کے آلموسٹ آل آرگن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، پھر 9th ویک سے بچے کو ہم فیٹس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فیٹل لائف سٹارٹ فرام 9th ویک آف پریگننسی، 9th منتھ نہ لکھے، آنسر از 9th ویک، لیکن 3 to 8 ویک تک ہم اس کو ایمبریوجینیسس یا آرگینوجینیسس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آنسر سی ہے۔ A 23-year-old Premi Gravida presented to you at 14 weeks of gestation. She is concerned about normality of fetus, at which time you will advise her detailed fetal scan anomaly. ایک ماں ہے وہ آپ کے پاس آئی ہے 14 ویک آف پریگننسی میں، اور وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کا بچہ نارمل ہے کہ نہیں، اس کو ہم بگ سکین کہتے ہیں۔ تو بیٹر ٹائم کون سا ہے کہ آپ اس کا کر دیں 18 to 22 ویکس، کہاں پہ 18 to 22۔ یہاں پہ ہم جینیٹک انالیسس کرتے ہیں، جس طرح ٹرائسومیز وغیرہ ہوتے ہیں، ڈاؤن سنڈروم ہے، ایڈورڈ سنڈروم ہے، پٹاؤ سنڈروم ہے، ان چیزوں کو ہم ایوالویٹ کرتے ہیں۔ سو دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈو اے گڈ اسکین ان پریگننسی ٹو سی فیٹل ایبنارمیلٹی دیٹ از 18 to 22 ویکس، ٹھیک ہے۔ یہ ہم الٹرا ساؤنڈ اسکین کرتے ہیں، اس کو ہم کوارڈ اسکریننگ ٹیسٹ کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بھی کرتے ہیں، اور اس میں عام کچھ ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مین الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں۔ A 30-year-old G5P0 is admitted, very important, in her labor room with a history of 32-week gestation. 32 week اس کی pregnancy کی ہوئی ہے، mild vaginal bleed, abdominal pain, and on examination her blood pressure is 140/100. Abdomen is tense and tender and hard, very important. Fetal heart rate are not audible. اس کا مطلب fetus جو heart rate ہے وہ ہم نہیں سن سکتے۔ یہاں سے پھر سن لیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویجینل بلیڈ ہے اور اس کو جناب کیا ہے؟ ایبڈومینل پین ہے۔ جب بھی پریگننسی کے اندر بلیڈنگ آ جائے اور ہائپرٹینسو پیشنٹ ہو، اس کا ڈائسٹولک 100 پہ گئی ہے، سو ہائپرٹینشن از دا موسٹ کامن کاز فار ایبرپشیو پلیسنٹا۔ یہ کس کا اندر آتا ہے؟ ایبرپشیو پلیسنٹا۔ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ سب سے جو اندر والا لیئر ہے یوٹرس کا اس کو انڈومیٹریم کہتے ہیں۔ ادھر دیکھیں، اگر یہاں پہ فیٹس جو ہوتا ہے وہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اپر پارٹ آف انڈومیٹریم، دس نارمل ایریا، اگر یہاں پہ امپلانٹیشن ہو جائے لوور پارٹ میں دیٹ از اب نارمل۔ اب دیکھیں یہاں پہ پلیسنٹا بننا نارمل ہے، یہاں پہ پلیسنٹا بننا اب نارمل ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے ڈیلیوری کے بعد ہم پلیسنٹل ٹیشو کو ریموو کرتے ہیں، لیکن ابھی تک بچہ پیدا ہوا نہیں ہے، لیکن ماں سے بچہ اور ماں کے درمیان جو پلیسنٹل کنیکشن ہے وہ ڈیٹیچ ہو جائے، میری بات سمجھ گئے؟ اب نارمل سیپریشن آف نارمل پلیسنٹا، پلیسنٹا نارمل بنی تھی لیکن ٹائم سے پہلے کیا ہو گئی؟ سیپریٹ، اس کو ایبرپشیو پلیسنٹا کہتے ہیں۔ لیکن اگر پلیسنٹا کی جگہ اپر پارٹ کی بجائے کہاں پہ ہے؟ لوور، تو سیپریشن کا مسئلہ ہے کہ پوزیشن کا؟
पोजीशन उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीविया कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर जब भी ब्लीडिंग होती है, ये नियर टू द सर्विक्स है, लोअर पार्ट के साथ है, तो यहाँ से जब भी ब्लीडिंग होती है दैट इज ब्राइट फ्रेश ब्लड, मतलब रेड ब्लड इन दी विजाइना, विजाइना के जरिए फ्रेश ब्राइट रेड ब्लड आएगी, लेकिन दैट इज पेनलेस ब्लीडिंग। ये क्या होती है? पेनलेस। और जो ब्लड इधर से इधर को आएगा तो इसमें टाइम लगेगा, तो एब्रप्शियो प्लेसेंटा के ब्लड में आरबीसी की लाइसिस होगी, तो जब व्हेन इट कमिंग आउट इसको डार्क ब्लीडिंग कहते हैं। सो डार्क विजाइनल ब्लीडिंग प्लस पेनफुल ब्लीड दैट इज एब्रप्शियो प्लेसेंटा। द मोस्ट कॉमन कॉज इज अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन एंड सेकंड इज एब्डोमिनल ट्रॉमा। ठीक है, सो डार्क विजाइनल ब्लीड विद पेन दैट इज एब्रप्शियो प्लेसेंटा, ब्राइट रेड फ्रेश ब्लीडिंग विदाउट पेन दैट इज प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, इसमें ये है। यहाँ पे एब्डोमिनल पेन भी है, एब्डोमिन टेंस भी है, हार्ड भी है, टेंडर भी है, और द पेशेंट इज हाइपरटेंसिव एज वेल। थिंक अबाउट एब्रप्शियो प्लेसेंटा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, डिपेंड करता है माँ बच्चे की रिस्क पर डिपेंड करता है। अगर बच्चे के अंदर अब यहाँ पे फीटिबल हार्ट रेट ऑडिबल नहीं है तो इसमें हम डायरेक्ट सी सेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सी सेक्शन। लेकिन अगर फीटल हार्ट रेट ऑडिबल है तो हम फिर वेट करते हैं, पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट प्रोफाइलेक्टिकली देते हैं। व्हेन द पेशेंट इज स्टेबल देन हम सी सेक्शन कराते हैं। और यहाँ पे ये देखना होता है कि जेस्टेशनल एज 34 वीक है कि नहीं, कि तब तक इनफ सर्फेक्टेंट बने हैं कि नहीं, क्योंकि सर्फेक्टेंट आर दोज लिपिड मॉलिक्यूल व्हिच डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ द लंग एंड प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम कोलैप्स। तो एथिलेक्टेसिस से हम प्रिवेंट करना चाहते हैं। ठीक है, इसका आंसर एब्रप्शियो प्लेसेंटा है। 25-year-old P2 came to emergency after home delivery with heavy bleeding per vagina after, सुन ले, very important, evaluation and emergency resuscitation. She is diagnosed at the case of uterine atony. क्या चीज? uterine atony. What is uterine atony? If the uterus cannot able to contract after the delivery, that is called uterine atony. A mean absent, tone mean contraction. अगर यूट्रस बोगी रहे और हैवी रहे और उसके वेसल कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए तो ब्लीडिंग होगी क्या? नहीं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज दैट इज यूट्राइन एटोनी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यू शुड गिव टू कॉन्ट्रैक्ट दैट यूट्रस? दैट इज ऑक्सीटोसिन। वो क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। वेरी आउट एमसीक्यूज क्वेश्चन इन द एग्जाम्स। यूट्राइन एटोनी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ व्हाट? पोस्टपार्टम हेमरेज। व्हाट इज पोस्टपार्टम हेमरेज? अगर डिलीवरी के बाद नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पे 500 ml से ज़्यादा, सी सेक्शन के ऊपर 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, उसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज के एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, वेरी कॉमन, ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो ये पॉइंट टच ना करे। पोस्टपार्टम हेमरेज याद रखें। इसमें एक मसला, टी का मतलब देखें, मैं आप लोगों को आसान मिसाल देता हूँ। आप लोगों ने जब भी पीपीएच आते 3 T's याद रखने हैं। द फर्स्ट टी मीन इट मे बी विच प्रॉब्लम? टोन्स प्रॉब्लम, यूट्राइन एटोनी। नंबर 2, टी का मतलब ट्रोमा टू विजाइना, बच्चे का साइज बड़ा है, मैक्रोसोमिक बेबी है और वो जोर लगा रहे तो विजाइना की जो वेसल है वो टियर हो सकती है कि नहीं, उससे ब्लीडिंग हो सकती है। मैक्रोसोमिक बेबी, ये आप लोगों को पता है कि हम एफिजियाटमी करते हैं, एफिजियाटमी के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है। एफिजियाटमी हो गई, नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में हो जाएगा वीक है कि स्ट्रांग है? वीक है, वहाँ से फिर ब्लीडिंग हो सकती है। या इवन टिश्यू रिटेंशन, टिश्यू रिटेंशन से मुराद यह है रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू। अगर प्लेसेंटा हम बाहर ना निकाले एंड सम टिश्यू रिमेन इनसाइड द यूट्रस, वो बाद में क्या करती है? ब्लीड करती है। सो टिश्यू रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा इज आल्सो ब्लीड आफ्टर द डिलीवरी। तो वेन एवर पोस्टपार्टम हेमरेज कम, इट मे बी टोन प्रॉब्लम, ट्रोमा प्रॉब्लम, या इट मे बी टिश्यू रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। लेकिन इन तीनों में से मोस्ट कॉमन काज इज यूट्राइन एटोनी। अब यूट्राइन एटोनी के अंदर जब प्रेगनेंसी में फीमेल आती है, डिलीवरी हो जाती है, तो पहले तो दोनों हाथ से अम्बिलिकस के नीचे हम एब्डोमेन को दबाते हैं। इसको कहते हैं बाइमेनुअल यूट्राइन मसाज। क्या कहते हैं? बाइमेनुअल यूट्राइन मसाज। मसाज इसलिए करते हैं ताकि यूट्रस को एनी हाउ क्या कर सके? कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अगर उससे ना हो पाए तो फिर स्ट्रॉन्गर वेजो कंस्ट्रक्टर हम देंगे, यूट्राइन कंस्ट्रक्टर सॉरी देंगे, मायोम्यूटियम को कंट्रैक्ट करने वाला वो क्या है? वो ऑक्सीटोसिन है। तो हमेशा याद रखें इसका आंसर क्या है? ऑक्सीटोसिन है ना? नहीं, मेसोप्रोस्टोल इज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, वो भी यूट्रस को कंट्रैक्ट करता है बट नॉट दैट मच टू डिक्रीज दैट ब्लीडिंग स्पॉट। सो स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्टर क्या है? वो ऑक्सीटोसिन है।
18-year-old P1 presented in outpatient department 10 days after delivery with hot, tender, painful swelling in the right breast. بتا رہی ہے کہ after the delivery کچھ دنوں کے بعد ماں آتی ہے اور اس کو breast کے اندر tenderness ہے. It may be lactating mother is more prone for mastitis. جو lactating mothers ہوتی ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس میں mastitis کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. She is also complain of fever with rigors. Fever with chills and rigor. Think about breast abscess. یہ کیا ہے؟ breast abscess ہے. ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی فیور کے ساتھ یہ چیز آ جائے مطلب رائگرز آ جائے چلز آ جائے تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ abscess. تو اس کا جو آنسر ہے incision and drainage کریں گے. whenever there is abscess we have to incise that area and drain that pus from that area. اور پھر after the drainage ہم کیا دیں گے؟ اینٹی بایوٹک دیں گے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اینٹی بایوٹک اس لیے نہیں دیں گے. Abscess is a collection of pus which is lined by a membrane. مطلب ایک ممبرین ہوتا ہے، ایک کیوٹی بنتی ہے جس کے اندر پس بنتی ہے، اس کو ہم ایبسیس کہتے ہیں. باہر سے آپ اینٹی بایوٹک دیں گے تو وہ اینٹی بایوٹک اس ممبرین کے باہر جا کر اندر سے انفیکشیس مٹیریل کو سپریس تو کر سکتی ہے لیکن اس کو کل نہیں کر سکتی. تو مطلب اینٹی بایوٹک کی وجہ سے اندر سے جو پس میں انفیکشیس ایجنٹ ہے، بیکٹیریا ہے، وہ اس کی گروتھ ڈیکریز ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیرائل پایوریا. اب مطلب بیکٹیریا ہے لیکن اس کی گروتھ نہیں ہو رہی. جب تک اس پہ اینٹی بایوٹک کی زور ختم ہو جائے گی 3 دن بعد 4 دن بعد وہ اپنے آپ کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. تو جب تک اس ممبرین کو ہم نہ توڑ کے بیکٹیریا نکال نہ سکے تب تک اس کو ہم ڈیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. تو ایبسیس کے اندر انسیجن اینڈ ڈرینیج کرتے ہیں. 17-year-old G1P0 with a history of genital HSV herpes simplex virus infection. herpes simplex وائرس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں، HSV1 and HSV2. HSV1 can cause infection in the oral cavity مطلب stomatitis, conjunctivitis and meningitis. یہ HSV1 کا کام ہے. HSV2 can cause genital infection مطلب جو reproductive organ ہے اس میں انفیکشن کراتی ہیں. لیکن کوشچن میں لکھا ہے at 37 week in labor 37 ویکس ہو چکے ہیں at the end of the pregnancy. چاہے اینڈ ہو چاہے آگے ہو اور ایچ ایس وی انفیکشن ہو، ایکٹیو ہرپیس سمپلیکس وائرس کے اندر ویٹ نہیں کرایا جاتا. گو فار سی سیکشن. کیا کرتے ہیں؟ سی سیکشن، کیونکہ یہ مسئلہ پھر بچے کو بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو آنسر ہے سی سیکشن. وچ اینٹی باڈی ٹرانسپورٹڈ اکراس دی پلیسنٹا IgG. ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہے. 18-year-old G2P1 with first day of her menstrual period May 7 present for her first OB visit at 10 weeks. What is the patient estimated date of delivery? Last menstrual period اس کی 7 مئی ہے. کتنی ہے؟ 7 مئی. یہاں پہ دیکھیں یہ مجھے بتا رہے ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ڈیلیوری کیا ہے. ٹھیک ہے، تو 7 مئی اس کے ساتھ ہم پلس کریں گے 9 منتھس. کتنے؟ 9 منتھس. تو جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری اینڈ فروری. تو 7 فروری ہے اور اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ 9 ایڈ کریں گے، مطلب 7 ایڈ کریں گے تو 14 گیا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 فروری. اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 فروری اس کے اندر آ گیا. اب دا سیم ایئر کے نیکسٹ ایئر، ہاں جی سیم ایئر کے نیکسٹ ایئر. تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا آنسر فروری 14 آف دی نیکسٹ ایئر ہوتا ہے. اس رول کو ہم نیگلے رول کہتے ہیں. نیگلے رولز کہتے ہیں. A 20-year-old G1 at 36 week being monitored دیکھیں for preeclampsia. دیکھیں تو ایکچولی اس میں آپ لوگوں سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا دیں گے تاکہ ہم پری کلامشیا کے بعد اکلامشیا کے اندر فیٹس کو کنٹرول کرے. میگنیشیم سلفیٹ دیں گے. 22-year-old G1 at 14 week gestation present to your office the history of recent exposure to her 3-year-old nephew who has rubella virus infection. سن لے کیا ہے؟ روبیلا. In which of the following time period does maternal infection with rubella virus carry the greatest risk? That is first trimester. کیونکہ فرسٹ ٹرائمیسٹر کے اندر آرگینوجینس ہوتا ہے اور فرسٹ ٹرائمیسٹر میں اگر روبیلا وائرس انفیکشن ہو جاتی ہے تو آنے والے بچے میں ٹرائیڈ ہوتا ہے جس میں ہیئرنگ لاس ہے، جس میں کیٹاریکٹ ہے اور اس میں PDA پیٹرن ڈکٹس آرٹیریوسس. تو پیٹرن ڈکٹس آرٹیریوسس، کیٹاریکٹ اینڈ ہیئرنگ لاس، these 3 things together is called congenital rubella syndrome. اس کو جرمن میزلز بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟
जर्मन मीजल्स। तो ये याद रखें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और अगर लीस्ट रिस्की है तो वो थर्ड ट्राइमेस्टर है, ठीक है जी। A couple presented to देखिए your office to discuss sterilization. They are very happy with their 4 children and do not want any more. मतलब they complete their family. You discuss with them the both male female sterilization. The 34-year-old male undergo a vasectomy. ठीक है, मतलब इसको कहते हैं डेफिनेटिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है, सर्जिकल या परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस प्रोसीजर? इन्फेक्शन, क्योंकि सर्जरी के बाद इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होती हैं। हाँ क्या? ओके नहीं, हीमोटोमा तब हो सकता है अगर सर्जन गलत सर्जरी करे। अगर सर्जरी ठीक हो भी जाए लेकिन इसकी हाइजीन मेंटेन ना की जाए तो फिर इन्फेक्शन होता है। हीमोटोमा तब होता है कि अगर वहाँ पे जो उसने स्टिच देना है या जो रिपेयर करना है वो गलती से करे, तो फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ब्लीडिंग होगी एंड दैट ब्लड विल लीक आउट ऑफ द वेसल एंड दे विल कलेक्ट आउटसाइड द वेसल कैन काज हीमोटोमा। हम कहते हैं कि प्रोसीजर ठीक हुई है, आफ्टर द प्रोसीजर अगर हो भी सकती है तो वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना करते हुए इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। सो इमीडिएट ये इन्फेक्शन है, ठीक है। A young lady complain of excessive vaginal discharge which increases after menstruation and offensive. Offensive means foul smelling, ठीक है। Following is the most important criteria for the diagnosis of bacterial vaginosis. अब देखिए वेजिनाइटिस का केस है, और bacterial vaginosis is not the infection, it is just in the disturbance in the normal flora of vagina. Acidic pH वगैरह खराब हो जाती है, उसमें फिशी ऑर्डर स्मेल होता है। क्या होता है? फिशी ऑर्डर स्मेल, याद है क्या? नहीं। और फिशी ऑर्डर स्मेल के साथ अगर फ्लू सेल आ जाए ऑन माइक्रोस्कोपी, दैट इज बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ड्रग ऑफ द चॉइस इज मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, याद रखें। तो फ्लू सेल ऑन माइक्रोस्कोपी। मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल वेराइटी ऑफ सर्वाइकल कैंसर कार्सिनोम सर्विक्स, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। जो सर्विक्स है द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर in which the patient presented young female after the sexual intercourse with unstoppable bleed. इसको post coital bleed कहते हैं। What is endometriosis is? It is the presence of endometrial tissue outside the uterus. अगर endometrium जो inner layer है अगर वो invade करे, देखे endometrial tissue अगर myometrium में जाए उसको adenomyosis कहते हैं, लेकिन अगर endometrial tissue uterus से बाहर abdomen में invade करे तो उसको endometriosis कहते हैं। और एंडोमेट्रियोस के अंदर जब एंडोमेट्रियल टिश्यू बाहर जाकर ओवरीज में चले जाए दे फॉर्म चॉकलेट सिस्ट। इसके अंदर क्या बनता है? चॉकलेट सिस्ट बनता है। तो ये अब याद रखें। अ 30-year-old woman develop amenorrhea after evacuation and curettage. देखिए क्यूरिटाज और इवाकुएशन मतलब यूट्रस की सफाई की है, उसके बाद एमिनोरिया। तो कभी कभार डायलेशन और क्यूरिटाज के बाद जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो एबनॉर्मली मायोमेट्रियम के साथ एडहेस हो जाते हैं, और जब एंडोमेट्रियल टिश्यू मायोमेट्रियम को एडहेस हो जाए तो उसकी शेडिंग नहीं होगी, दैट विल लीड टू एमिनोरिया। कंडीशन इज कॉल्ड एशरमैन सिंड्रोम। इसको क्या कहते हैं? एशरमैन। सो आफ्टर डी एंड सी द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एमिनोरिया दैट इज कॉल्ड एशरमैन सिंड्रोम, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। सब टाइप ऑफ, और इसका ट्रीटमेंट अगर आ जाए एडहीसियोलाइसिस, जो एडहेशन हुई है एंडोमेट्रियल टिश्यू और मायोमेट्रियल उसको खत्म करना है, एडहीसियोलाइसिस इज द ट्रीटमेंट। सब टाइप ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एसोसिएटेड विद सर्वाइकल कैंसर दैट इज टाइप 16 और 18 दे आर ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन, और 6-11 क्या है? नॉन ऑन्कोजेनिक है, वो वार्ड्स कराते हैं, ये भी आता है। 28-year-old गर्ल केम टू ओपीडी विद मल्टीपल इरेगुलर ग्रोथ ऑन वुल्वा, देखें, एंड ईचिंग ऑन एग्जामिनेशन वार्टी लीजन ऑन सीन इन द सर्विक्स एंड वुल्वा। वार्ड्स लाइक लीजन है, वार्ड्स आर नॉन कैंसरस लीजन। The most likely infection caused by HPV 6 and 11, तो उसमें 6-11 आता है, ये जरूर याद रखें। 32-year-old woman came with ulcer on vulva, अल्सर है, सुन लें। On examination, multiple ulcer which were non-tender and inguinal lymph node was enlarged. Genital ulcer है लेकिन non-tender है, painless ulcer है, think about syphilis। इसमें शेंकर का नाम सुना है, प्राइमरी सिफिलिस के अंदर क्या होता है? शेंकर। और जब शेंकर का वर्ड आ जाए दैट इज पेनफुल और पेनलेस, ये पेनलेस अल्सर होते हैं। अगर ये पेनफुल अल्सर होते तो फिर शेंक्राइड है, वो शेंक्राइड होता है। शेंकर इज काज्ड बाय ट्रेपोनीमा पैलेडम।
शेंक्राइड इज काज बाई हीमोफाइलस डोक्राई बैक्टीरिया, ये भी फिर आप लोग बाद में लिख लें। नेक्स्ट, a 16-year-old girl with history of polymenorrhea for 1 year, her menarche was the age of 12 years। ठीक है, मतलब ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस के दौरान पेन को कंट्रोल करने का बेस्ट ट्रीटमेंट मेफिनेमिक एसिड है, कॉन्स्टान। ठीक है, मेफिनेमिक एसिड। आंसर इज बी। 27-year-old फीमेल देखें हैज IUCD प्लेस्ड इंट्रायूट्राइन contraceptive devices. Now she complain of heavy vaginal bleed, discharge and crampy lower abdominal pain। IUCD के ऊपर जब भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, चाहे वो ब्लीडिंग की शक्ल में हो, चाहे वो पेन की शक्ल में हो, चाहे वो फीवर की शक्ल में हो, देन यू हैव टू रिमूव दैट IUCD। इसका बेस्ट हल ये है कि जो IUCD आपने रखी है उसको क्या कर सके, रिमूव कर सके, चाहे वो मेरीना है, कॉपर टी है, ये नाम सुने कि नहीं। और याद रखे IUCD जितनी ज़्यादा इन्वेजिव होगी, जितना हम अंदर यूट्रस में जाएंगे, उतना लॉन्ग टर्म तक वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है। द मोर इन्वेजिव द प्रोसीजर इज, द मोर इफेक्टिव इन द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी विल बी। ठीक है, जितना इन्वेजिव होगी उतना प्रेगनेंसी प्रिवेंशन में उसकी किरदार लॉन्ग टर्म तक होती है। और IUCD वर्क फॉर 5 to 10 ईयर्स, 5 से 10 साल तक ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है। अम्बिलिकल कार्ड कंटेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बिलिकल कार्ड के अंदर 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरीज आर 2, अम्बिलिकल वेन इज 1 in number। आर्टरी कैन कैरी deoxygenated blood, वेन कैन कैरी oxygenated blood, ये भी याद रखें। ठीक है, आफ्टर द बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन डैश, आंसर इज 1 hour। ठीक है, आफ्टर द बर्थ फीडिंग शुड बी स्टार्टेड डैश, इसमें मैंने टाइमिंग दी है तो उसमें फर्स्ट आवर। अगर एग्जाम में आ जाए फर्स्ट आवर भी और दूसरा ऑप्शन हो एज सून एज पॉसिबल, आंसर एज सून एज पॉसिबल है। जितना जल्दी वो फीड स्टार्ट करे दैट विल बी बेस्ट फॉर द फीटस। ठीक है, अ वुमन आफ्टर प्रोलॉन्ग लेबर डिलीवर ए एस्फिक्सिएटेड बेबी हु डाइड आफ्टर 24 hours, which drug will be used for the suppression of milk formation, that is bromocriptine। ये क्या है, bromocriptine, it is a dopamine agonist और dopamine is the inhibitory factor for the prolactin, उसको प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर कहते हैं डोपामीन को। तो ऐसा ड्रग जो डोपामीन जैसा काम करे वो प्रोलैक्टिन की रिलीज को क्या करेगी, वो काम करेगी। तो आंसर इज ब्रोमोक्रिप्टिन। A 22-year-old woman delivered a baby 6 weeks ago. She is breastfeeder her baby. Which of the following contraceptive method is best for her? शाबाश, breastfeeder है, उसमें contraceptive that is oral contraceptive। ठीक है, हाँ, लैक्टेटिंग मदर है। इसमें अब मैं बता रहा हूँ क्या देंगे, नहीं डिवाइस नहीं, डिवाइस तो देंगे, वो तो बहुत टाइम के लिए काम करता है। लैक्टेटिंग मदर में जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है वो POP है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है, क्योंकि एस्ट्रोजन हैज एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द ब्रेस्ट। लेकिन इस पर दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, यहाँ पे वो जो मेन MCQs है वो मिस है, ऑप्शन जो है POP प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। लेकिन इसके लिहाज से हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पे जाएंगे, दैट इज ए। लेकिन वैसे एग्जाम में POP आता है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, वो चीज़ देंगे जिसमें एस्ट्रोजन नहीं होता। डेली आयरन रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी 4 मिलीग्राम, कितना होता है 4 मिलीग्राम। आयरन रिक्वायरमेंट इन द प्रेगनेंसी दैट इज 4 मिलीग्राम, डबल होता है, क्योंकि माँ को भी चाहिए बच्चे को भी चाहिए। आयरन ना जाए तो फिर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के चांसेस ज़्यादा होती है। एंड द मोस्ट कॉमन काज ऑफ अनीमिया, न्यूट्रिशनल अनीमिया वर्ल्ड वाइड, वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होती है। 20-year-old painter brought to the emergency department with complaint of diarrhea, vomiting, constipation, abdominal colicky pain, and cannot raise hand above the certain limit. Basophilic stippling है, ये lead poisoning है, that is called of chronic lead poisoning, इसको plumbism कहते हैं। क्या कहते हैं, plumbism, इसमें chronic lead poisoning है। All of the following are regarding exact wound are true except, एक इंट्री वूंड होता है, एक एग्जैक्ट वूंड होता है। एग्जैक्ट वूंड अगर यहाँ पे गोली एंटर करे और यहाँ से निकले तो जहाँ से वो निकलती है तो वो इवर्टेड, मतलब जहाँ से निकलती है जोर से तो वो टिश्यू को टर्न करके इवर्टेड करा देती है। तो उसमें ऑप्शन ए रेगुलर शेप, वो भी ठीक है। जहाँ पे गोली जाती है ना वो रेगुलर शेप होती है, जहाँ से निकलती है जोर से तो यहाँ की जो स्पेस होती है उसको वो मतलब रप्चर कर देती है मुख्तलिफ डायरेक्शन में, तो इरेगुलर शेप भी ठीक है। मार्जिन आर इवर्टेड, ये भी ठीक है, मतलब स्किन की जो मार्जिन है वो बाहर की तरफ चली जाती है जब निकलती है। फिर नेक्स्ट है फाइबर्स ऑफ क्लॉथ टर्न आउटसाइड,
کپڑے کی جو کلاس ہے وہ باہر کی طرف جائے گی نا, اندر تو نہیں جائے گی. جہاں پہ اندر جا سکتی ہے, جہاں سے گولی نکلے گی تو فائبر آؤٹ ورڈ جائے گی. سلائڈ بلیڈنگ نہیں ہوگی, کیا ہوگی؟ میسو بلیڈنگ ہوگی. تو اس کا آنسر سی ہے, سلائڈ بلیڈنگ نہیں ہوتی. ڈیورنگ ملٹری کرائسس several people injected themselves with syringe containing total of 4 mg atropine. کیا لی ہے؟ ایٹروپین. ایٹروپین از اے اینٹی مسکرینک ایجنٹ. ٹھیک ہے, یہ ایسیٹائل کولین کو کام کرنے نہیں دیتا. اس کوشچن کے اندر جسٹ آپ لوگوں سے یہ پوچھا گیا ہے which is the drug which is the antidote should be given to reverse the toxicity of atropine. پائسوسٹگمین دیں گے. کیا دیں گے؟ پائسوسٹگمین. ایک ہوتے نیوسٹگمین. نیوسٹگمین اس لیے نہیں دیتے, وہ بلڈ برین بیریئر کراس نہیں کر سکتی. پائسوسٹگمین یہ بلڈ برین بیریئر کراس کرتی ہے, اور یہ ایٹروپین کی جو ایفیکٹ ہے برین کے اندر بھی ریورس کر سکتی ہے. اس لیے دا بیسٹ اینٹی ڈوٹ فار ایٹروپین از پائسوسٹگمین. ایک آتا ہے پائریڈوسٹگمین. کیا ہوتا ہے؟ پائریڈو, وہ مائستینیا گریوس کے اندر رہتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ جناب یاد رکھیں, دا کامنسٹ ایبڈومینل آرگن ٹو رپچر وین انلارج اسپلین. وہ کیا ہوتا ہے؟ اسپلین. تو اسپلینومیگیلی کے بعد سپلینک رپچر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. نیکسٹ, وچ چیلیٹنگ ایجنٹ شوڈ بی یوز ٹو ٹریٹ کاپر ٹاکسیسٹی ان ولسن ڈیزیز, دیٹ از پینیسیلامین. وہ کیا ہوتا ہے؟ پینیسیلامین. اس میں ایک اور آپشن ہے ڈائمر کیپرول. کیا ہے؟ ڈائمر کیپرول. یہ بھی آتا ہے. آپشن بی میں ایک چیز میں نے دی ہے, دیٹ از کالڈ ڈائمر کیپرول. دیکھیں ڈائمر, اس میں مر کا ورڈ ہے. اٹ از بیسٹ کامنلی یوز ٹو چیلیٹ دی مرکوری. یہ مرکوری پوائزننگ میں دیتے ہیں. تو ڈائمر کیپرول از دا چیلیٹر فار مرکوری. یہ مرکوری پوائزننگ میں. ڈسپیراکسامین فار آئرن چیلیٹر, وہ ہیموکروماٹوس میں دیتے ہیں. A surgeon under the effect of alcohol perform لیپراٹمی. سرجن نے الکوہل لی ہے اور اس کے بعد لیپراٹمی کی ہے اور کوئی غلطی کی ہے, اٹ از کریمنل میڈیکل نیگلیجنس. یہ کیا ہوتا ہے؟ کریمنل میڈیکل نیگلیجنس. وچ آف دا فالوئنگ ایجنٹ یوز فار اسٹوپیفائنگ ایجنٹ. ہاں جی, اسٹوپیفائنگ پرپس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ اسٹوپیفائنگ مین رومال کے اوپر ڈالتے ہیں اور بندے کو یہاں پہ جناب کیا کرتے ہیں تاکہ وہ ہوش ہو جائے, اس کو اسٹوپیفائنگ کہتے ہیں. داتورا. وہ کیا ہوتا ہے؟ داتورا. DHATURA. یہ داتورا جو ہے یہ ٹیسٹ لیس ہے, اسمیل لیس ہے. رومال پہ یہ جو تیپس ہوتے ہیں, چور وغیرہ ہوتے ہیں, یہ رومال پہ تھوڑا سا داتورا ڈالتے ہیں اور پیچھے سے جا کر انسان کو جسٹ انہیل کراتے ہیں, اور یہاں پہ ہاتھ رکھ کے جب بندہ سانس لیتا ہے تو وہ انکانشیس ہو جاتا ہے. اس کو اسٹوپیفائنگ ایجنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از داتورا. دا ڈرگ وچ از سیٹ ٹو ریڈیوس ایپیٹائٹ اینڈ فٹیگ. دیکھیں ریڈیوس کرتا ہے کیا؟ فٹیگ اینڈ ایپیٹائٹ. تو اس کا مطلب ایک نشاور چیز ہے. کامنلی یوزڈ ایز اے ایپروڈیسک ایکٹ اینڈ ایڈکٹ پیپل اینڈ اٹ از سنفڈ. سنف کیا جاتا ہے, اور جب زیادہ لیتے ہیں تو انسان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کی اسکن کے نیچے انسیکٹ کریپ کر رہی ہے, اس کے اوپر جس طرح انسیکٹ اس طرح جا رہی ہے. اس کو ہیلوسینیشن ہوتی ہے. ہوتی ریالٹی میں نہیں ہے, لیکن بندوں کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ دیر از سم انسیکٹ کریپنگ انڈر مائی اسکن. ایسی فیلنگ کو ہم ٹیکٹائل ہیلوسینیشن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹیکٹائل ہیلوسینیشن. ہوتی نہیں ہے لیکن بندہ ٹچ کرتا ہے کہ کچھ ہے. یہ کوکین پوائزننگ میں ہوتا ہے. کس کے اندر؟ کوکین. تو اس کا آنسر کوکین ہے. ٹھیک ہے. تو فائنڈنگ آن دا نیک ایریا اور ایکسٹینسو لیسریشن آف نیک اسٹرکچر, ٹیئر ان دا اسٹرنوماسٹائڈ اینڈ فریکچر ڈسلوکیشن. C2 C3 ورٹیبرا پہ کسی کو ہینگنگ بھی ہے, یہ جوڈیشیل ہینگنگ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جوڈیشیل ہینگنگ. جو عام سرکاری مطلب جو پھانسی گھاٹ وغیرہ میں انسان کو جو پینلٹی دیا جاتا ہے, اس میں C2 C3 ورٹیبرا کو ٹارگٹ کر کے ٹائی کر دیتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس کو جوڈیشیل ہینگنگ کہتے ہیں. لاسٹ ون, دا فرسٹ لیگل ڈیوٹی آف دا ہاؤس آفیسر ان اینی سسپیکٹڈ پوائزننگ کیس, دیٹ از ریسسیٹیشن. وہ کیا ہوتا ہے؟ ریسسیٹیشن. پہلا اسٹیپ ریسسیٹیشن ہے. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دا سیکنڈ اسٹیپ از یو اسٹارٹ ریسسیٹیشن اینڈ نیکسٹ یو ہیو ٹو کال دا پولیس. پوائزننگ کا کیس ہے تاکہ جو بھی آپ کر رہے یا جو بھی ہو رہے وہ پولیس سامنے ہو تاکہ کل کو آپ کا کیس اسٹرانگ ہو. تو اسٹارٹ دا ریسسیٹیشن ٹو پریونٹ یا سیو دا لائف آف دیٹ پرسن اینڈ کال امیڈیٹلی ٹو پولیس. اور بندہ جو وومٹ کرتا ہے یا جو اس کی سلائیوا میں آ رہا ہے, اس کا فرسٹ سیمپل کلیکٹ کر کے لیبارٹری پہ جو ہے کہ اس نے پہلے کیا کہا ہے, اور اس کے بعد ہم گیسٹرک لاواج وغیرہ یہ ساری چیزیں بعد میں سٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جناب ہمارے پاس MCQs تھے. اس میں آپ لوگوں نے بہت ساری ایسی چیزیں غلط کی ہوگی
جو دیکھے مطلب انسان تھنک بیس پہ مطلب وہ بینیفٹ اور رسک بیس پہ کرتا ہے، تو آپ لوگوں نے جا کر اس کو دوبارہ ایک دفعہ اٹیمپٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہے اس طرح آپ لوگ کریں گے۔ اب آپ لوگوں کے پاس بہت سارے ایم سی کیوز آ چکے ہیں، کچھ آنے والے بھی ہیں، تو یہی ایم سی کیوز آپ لوگوں نے بار بار دیکھنے ہیں، ٹیل ٹو دا ایگزام دیکھنے ہیں، اور گرینڈ ٹیسٹ تک آپ لوگ میرے خیال میں ایک دن بیٹھ کرنا صبح سے دوپہر تک ان سب ایم سی کیوز کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ ایک دفعہ یہ دیکھ لیں تو پھر جو بیچ میں سے دن رہتے ہیں کچھ 4-5 جتنے بھی ہیں، ان میں سے آپ لوگوں کا موسٹ کامن کام یہ ہے کہ جو بھی ہینڈی پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کو دیکھے ہیں گروپس کے اندر، یا جو بھی ایسی چیز ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس سے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں، وہ بھی کر لے۔ نمس کے پیپر کہیں سے اپنے لیے آپ کے لیے میں بھی کوشش کروں گا، یا کسی دوست کو بتائے پریویس پیپر کسی کے پاس نمس کے پڑے ہوں، 80-90% چیز وہاں سے ریپیٹ بھی ہو جاتی ہے، وہ بھی کر لے۔ اور جتنا بھی آپ لوگ جو ہے نا یہ ٹیسٹ ہے، نمس کے پیپر، اپنی نالج، مجھ سے پڑھی ہوئی چیزیں سب کو اکٹھا کر کے 4 نومبر کے اندر جو ہم گرینڈ ٹیسٹ لیں گے اس پہ اپنے آپ کو اپلائی کریں، یار مجھے کتنا کچھ آ رہے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ اچھا پرفارم کر کے اس میں خود یہاں پہ ایک منٹ بھی رہوں گا، یعنی کہ ٹیسٹ دے کے میں جاؤں گا، میں آپ لوگ کو طریقے سے بٹاؤں گا، وہ ایسا ہوگا جس طرح آپ اپنے ایگزام میں بیٹھے ہیں، اور ٹائم اورینٹڈ ہوگا، اور انشاءاللہ اسی کی بھی ہم ڈسکشن کریں گے پھر، تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ آپ لوگ پاس کر جائیں گے۔ جسٹ اپنی نروس کو مینٹین کرے، نروس پہ قابو رکھے، اور اللہ سے دعا کرے۔ انسان جب اللہ جو ہے نا انسان کے لیے راستہ نکالتے ہیں تو اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا، اوپر والے سے دعا یہ کرے کہ اللہ مجھے اپنی محنت پہ کم اپنی کرم پہ جا پاس کرے۔ تو جب انسان کی محنت کے ساتھ اللہ کی کرم آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ انسان کر جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بہت کچھ ماشاءاللہ پڑھے ہوں، بہت کچھ انشاءاللہ آپ لوگ سیکھ چکے ہوں، تو دیکھو انشاءاللہ آپ لوگ سارے پاس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی،